السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں نے تلاوت کی ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کا ابتدائی حصہ اس کے اوپر گزشتہ روز درس ہو چکا ہے اور میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 القاب 5 اوصاف ذکر کیے ہیں. کون کون سے مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1 شاہد، نمبر 2 مبشر، نمبر 3 نذیر، چوتھے نمبر پہ داعی الی اللہ، پانچویں نمبر پہ سراج منیر. یہ 5 اوصاف القاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذکر کیے ہیں آپ کو مخاطب کر کے. چنانچہ فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شہادت دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 القاب 5 اوصاف کا تذکرہ ہے. شہادت کس چیز کی؟ گزشتہ روز وضاحت کے ساتھ اس کا بیان ہو چکا ہے کہ آپ دنیا میں شہادت دیتے ہیں اللہ کی توحید کی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہو. روز قیامت گواہی دیں گے، اپنی امت کے اوپر گواہ بنیں گے اور پچھلی امتوں کے اوپر بھی آپ گواہ بنیں گے. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ خود آپ کی امت بھی شاہد کا کردار ادا کرے گی اور پہلی امتوں کے اوپر گواہی دے گی. شاہد کے بعد اللہ نے کہا وہ مبشرا و نذیرا کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں. کس چیز کی خوشخبری؟ کس کو خوشخبری دیتے ہیں اور یہ خوشخبری کس کس مقام پہ ہے؟ جی، خوشخبری آپ دیتے ہیں متقین کو، مؤمنین کو، نیک اعمال کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو. خوشخبری کس چیز کی دیتے ہیں؟ جنت کی، کہ آخرت میں جنت ملے گی، آخرت میں حوریں ملیں گی، آخرت میں اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا. دنیا کی خوشخبری دیتے ہیں. دنیا میں کیا خوشخبری ہے؟ وہ زندگی ملے گی جس سے سعادت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، دعائیں قبول ہوں گی اور رب العالمین تھوڑا دے گا لیکن اس میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی مبشر کہا ہے، خوشخبری دینے والا، اور قرآن پاک کو بھی اللہ تعالی نے بشیر کہا ہے. قرآن پاک بھی بشیر ہے، خوشخبری دینے والا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورہ مریم میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے اس قرآن پاک کو آسان بنایا ہے. قرآن پاک کو آسان کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک نازل کرنے والا اللہ. وہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پاک آسان ہے، یہ وہ کتاب ہدایت ہے جس سے کئی مولوی لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اس کے قریب نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک آسان کتاب ہے
بلکہ اللہ تعالی نے سورہ قمر میں بار بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے. یا اللہ کیا حفظ کرنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے. حفظ کرنے کے لحاظ سے قرآن پاک آسان ہے یہ تو سبھی مانتے ہیں، لیکن کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عام آدمی قرآن پاک کا مطالعہ کرے گا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے گا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. نہیں میرے بھائی، یہ کتاب ہدایت ہے. ہاں گمراہ وہ ہوگا جس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، ورنہ یہ کتاب ہدایت ہے. تو اللہ کہہ رہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے بِلِسَانِكَ اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے قرآن پاک کو آپ کی زبان میں اتارا ہے. آپ کی زبان کون سی زبان ہے؟ عربی. عربی زبان میں کیوں اتارا؟ کیونکہ اس سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے. بات سمجھانے میں جتنی عمدہ زبان یہ ہے کوئی اور زبان نہیں ہے، اگر ہم سیکھنے والے ہوں تب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں موڑ دیا گیا ہے دیگر زبانوں کی طرف، عربی کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک مشکل ہے. میں بھائیوں کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے پاکستان انڈیا سے وہ لوگ کام کاج کے لیے سعودیہ آتے ہیں جنہیں اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا، اور سال 2 سال 3 سال میں یہاں پہ رائج عربی زبان کے اتنے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں کہ اپنا کاروبار خود سنبھالا ہوتا ہے، عربیوں سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ وہ عربی قرآن پاک والی عربی نہیں ہے، بگڑی ہوئی عربی ہے، لیکن وہ عربی جس کی ان کو ضرورت ہے وہ سیکھ جاتے ہیں. کیوں؟ محنت کرتے ہیں. کس لیے؟ پیٹ کی خاطر. بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، مکان بنانا ہے، بہت سے منصوبے پورے کرنے ہیں. تو یہی سفید ان پڑھ شخص اگر قرآن پاک کے لیے مخلص ہو جائے تو قرآن پاک بھی یقیناً سیکھ لے گا. قرآن پاک تو وہ زبان ہے، وہ کلام ہے جس کے بارے میں آسمان والے نے گواہی دی ہے کہ میں نے اسے آسان بنایا ہے. بات توجہ کی ہے، بات توجہات کی ہے، بات اہمیت دینے کی ہے، بات دلچسپی کی ہے، بات شوق کی ہے میرے بھائی. تو اللہ کہہ رہے ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے، آپ کی زبان میں اتارا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس کتاب کے ذریعے متقین کو خوشخبری دیں. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ڈرائیں ان لوگوں کو جو جھگڑالو ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے. آپ ان کو بتا دیں کہ روز قیامت حساب بڑا سخت ہونے والا ہے. تو میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ 11واں سپارہ سورہ یونس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. توجہ سے یہ بات سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. الا، دھیان سے توجہ سے بات سن لو. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، انہیں ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یا اللہ یہ ولی ہیں کون؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ ولی ہیں کون؟ لوگوں نے تو یا اللہ ولی ان کو سمجھ لیا ہے جو شوبدے دکھائیں، جو غیب جاننے کا دعویٰ کریں، جو ہمارے گھر کی چند ایک باتیں کسی طریقے سے بتا دیں، لوگ اس کو ولی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے ہاں ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. یہ شوبدہ باز ہو سکتے ہیں، یہ شیطان سے مدد لے کر ایک آدھ غیبی بات بتانے والے تو ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ رحمان کے ولی نہیں ہو سکتے، یہ شیطان کے ولی ہو سکتے ہیں. رحمان کے ولی کون ہیں؟ رحمان کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. میرے ولی وہ ہیں جو ایمان لے آئے. کس پہ؟ ہر اس چیز پہ جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس چیز پہ جو اللہ نے بتائی ہے. وکانوا یتقون اور جو گناہوں سے دور رہتے ہیں، جو غلط کاموں سے دور رہتے ہیں.
جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، جو سود کے قریب نہیں جاتے، جو بدکاری کے قریب نہیں جاتے، جو کسی کے اوپر بہتان نہیں لگاتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، جو غیبتیں نہیں کرتے، جن کی شلواریں ٹخروں سے اوپر رہتی ہیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو توحید کے اوپر قائم و دائم ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج فرض ہو جائے تو حج کرتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے ولی ہیں، چاہے انہیں کوئی ولی مانے یا نہ مانے۔ میرے بھائی، ولی کے سر کے اوپر سینگ نہیں ہوتے۔ ولایت کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر کے اوپر عالی شان مزار بنا دیا جائے۔ عالی شان مزار تو لوگ کئی دفعہ گدھے کی قبروں کے اوپر بھی بنا دیتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے باور کراتے ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑا ولی دفن ہے، کسی کو کیا پتا۔ تو یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ نہ ولایت کا معیار ہے شعبدے دکھانا، نہ غیب کے دعوے کرنا۔ ولایت کا معیار یہ ہے کہ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے اوپر عمل کون کرتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی نظر آئے کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کہاں اڑ رہا ہے میرے بھائیوں؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی سبب کے؟ امام شافعی کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھو، تیرتے ہوئے نہیں، پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھو، اس وجہ سے اسے ولی نہ مانو، یہ دیکھو کہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کتنا کرتا ہے۔ یہ شعبدے ولایت کا معیار نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ، ان کے لیے ہے خوشخبری دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے۔ سوال یہ خوشخبری آخرت کے لیے ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ لوگ ان کے اوپر دنیا میں مصیبتیں آئیں تو کافروں کی طرح شور نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بڑے اچھے انداز سے مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، دل کو یہ سوچ کے سکون دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، نعمت اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، پرسکون رہتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے ان کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دینے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے فرمایا وَنَذِيرًا، آپ ڈرانے والے بھی ہیں۔ کس کو ڈرانے والے ہیں؟ کافروں کو، مجرموں کو، ظالموں کو، گنہگاروں کو، کہ تمہیں برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور میرے بھائیوں آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ فاطر میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہر قوم میں ہم نے ایک شخص کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے ہر قوم میں آتے رہے، نبی ہر قوم میں آتے رہے، رسول ہر قوم میں آتے رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈراتے بھی ہیں کہ میری باتیں مانو گے، میرے احکام کے اوپر عمل کرو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے، نہیں مانو گے تو رب کی طرف سے شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم اپنا راستہ بھی بتا دیا اور خوشخبری دینے کے لیے نبی بھیجے، ڈرانے کے لیے نبی بھی بھیج دیے۔ آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب اور ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے دعوت دیتے ہیں اللہ کی جانب، آپ دعوت کا کام کرنے والے ہیں۔ جو میرے دوست، میرے احباب دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، سب سے پہلے دعوت کا کام آپ نے کیا ہے، ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں۔ دعوت بڑا عظیم کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 24ویں پارے میں سورہ فصلت میں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے۔ تو اللہ کی طرف بلانا چھوٹا عمل ہے کہ بڑا عمل ہے؟
بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہاں میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، کئی بھائی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، لیکن دعوت کس کی دے رہے ہیں؟ اللہ نے جس دعوت کا نام لیا ہے اس میں کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعوت کس کی جانب دینی ہے؟ اللہ کی جانب، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی جانب دعوت دینی ہے۔ بہت سے دعوت دینے والے دعوت دے رہے ہیں، لیکن کس جانب؟ اپنے مسلک کی جانب، اپنی پارٹی کی جانب، اپنے پیر کی طرف بلا رہے ہیں، پیر کی بیعت کی طرف بلا رہے ہیں، میرے پیر کی بیعت کر لو، فلاں مزار پہ آ جاؤ، اس پہ چادر چڑھا لو، میرے مسلک کو مان لو، میرے مقصبہ فکر کو مان لو۔ نہیں میرے بھائی، اس دعوت کی بات نہیں ہو رہی، دعوت وہ جو اللہ کے لیے ہو، اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے اوپر ایمان لانے کی طرف، اس دعوت کی بات ہو رہی ہے۔ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عظیم آدمی نہیں ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ دعوت اپنے نفس کی طرف دے رہے ہوتے ہیں۔ ریاکاری، لوگ میری خطابت کو مان لیں، لوگ یہ جان لیں کہ اس کے درس بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کی تقریروں میں بڑا اثر ہے، تو نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، تو یہ دعوت بھی اپنے نفس کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ اگر اللہ کی طرف صحیح معنوں میں دعوت دی جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی عظیم عمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دعوت بہت اچھا کام ہے، لیکن دعوت کون دے گا؟ دعوت جب آپ نے اللہ کی جانب دینی ہے، جب آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے، جب آپ نے اللہ کی راہ کی تبلیغ کرنی ہے، تو پھر آپ کے پاس پہلے علم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنے والے بہت سے احباب علم سے کورے ہوتے ہیں۔ آپ علم سے کورے ہیں، دعوت دینے کیسے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، سیکھنے کے لیے دعوت دینے کیوں گئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے کسی مدرسے کا رخ کریں، کسی مسجد کا رخ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو۔ بلغوا عنی ولو آیا، نبی السلام نے فرمایا تھا بلغوا عنی، میری طرف سے پہنچاؤ۔ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری طرف سے پہنچاؤ، میری طرف سے تبلیغ کرو، پہنچاؤ۔ عنی میری طرف سے ولو آیا، گرچہ ایک آیت ہو، تبلیغ کرنی ہے قرآن پاک کی، چاہے ایک آیت ہو۔ جس آیت کو آپ جان گئے، جس کی تلاوت آپ سیکھ گئے، جس کی تفسیر معلوم ہو گئی، اس کی آپ تبلیغ کریں، اس کی آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ لیکن قصے کہانیاں سنانا، اپنے اپنے بزرگوں کے خواب سنانا، بزرگوں کی بیعت کی طرف بلانا، یہ دین کی دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں تک پہنچائیے، اللہ کا دین پہنچائیے، ایک ایک آیت پہنچائیے۔ قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیتیں ہیں، ایک ایک آیت پکڑ لیجئے، آج اس آیت کی تبلیغ کیجئے، کل دوسری آیت کی تبلیغ کیجئے۔ قصے کہانیاں سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، من گھڑت خواب سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی دعوت دے اس کھڑے دین کی دے جو نبی علیہ الصلوۃ دے کر گئے تھے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی علیہ السلام بلغ، تبلیغ کریں، پہنچائیں۔ یا اللہ کیا پہنچاؤں؟ ما انزل الیک من ربک، وہ دین جو اوپر سے نازل ہوا ہے، جو اوپر سے نازل ہوا ہے۔ میری کہانی، میرا خواب یہ اوپر سے نازل نہیں ہوا، اس کی طرف نہیں بلانا، اس کی تبلیغ نہیں کرنی، اس کی دعوت نہیں دینی، قرآن کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو قرآن پاک سکھانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ میں بھی یہ ذہن میں رہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ سب سے پہلے کام کیا ہے۔ جب آپ کے پاس نجد کے کچھ لوگ آئے، اٹھائیے مسلم شریف، اور کہا کہ آپ ہماری طرف اپنے مبلغین بھیجیے جو ہمیں دین سکھائیں، تو آپ نے کن کو بھیجا تھا؟ کیا جہلوں کو بھیجا تھا؟ نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو صحابہ کرام میں سے قراء سمجھے جاتے تھے، قاری سمجھے جاتے تھے، قرآن کے مفسر سمجھے جاتے تھے، قرآن کے معنی و مفہوم کو جاننے والے سمجھے جاتے تھے، اچھے عالم علماء آپ نے بھیجے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو تبلیغ کے لیے ان لوگوں کو بھیجنا ہے جو قرآن پاک کے علم سے آراستہ ہو، پہ راستہ ہو، قرآن کا علم ان کے پاس ہو۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو نہیں بولنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا اور کیا کہا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ دعوت کا آغاز اپنے رشتہ داروں سے ہوگا. دعوت کا آغاز کن سے ہوگا؟ اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے، اپنے شہر والوں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جب دعوت دی تو مکہ والوں کو مخاطب کیا، اپنے قبیلے کو مخاطب کیا، صفا پہاڑ پہ چڑھے، اپنے لوگوں کو اپنی دعوت دی. اور دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ اخلاق سے. نماز کی دعوت دی سب سے پہلے، روزے کی نہیں، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے. شرک سے صاف صاف روکنا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں کو اخلاق کی تعلیم دیتے رہتے، شرک سے نہ روکتے، مکہ والے کبھی بھی آپ کے مخالف نہ ہوتے. مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت میں کتنے زیادہ لوگ ہیں، آپ کی تقریر سننے والے کتنے زیادہ لوگ ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور یہ شرک سے بچے بغیر ممکن نہیں ہے. شرک سے صاف صاف روکیے، قبر پرستی سے صاف صاف روکیے، یا علی مدد کے نعرے سے صاف صاف روکیے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے سے صاف صاف روکیے. لوگوں کو بتائیے کہ قبر والے کے نام پہ بکرا ذبح کرنا جائز نہیں ہے. لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، آپ اچھے انداز سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کے سب سے عمدہ پیکر تھے، جب شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی، تو تقریباً پورا مکہ آپ کے مخالف ہو گیا. آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا لہو بہایا گیا. کیوں؟ کیونکہ توحید کی سچی دعوت دیتے تھے، شرک سے صاف صاف روکتے تھے. آج ہم دعوت دیتے ہیں، لوگ ہمیں ہار پہناتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر پھولوں کی بارش کرتے ہیں. کیوں؟ لگتا یہ ہے کہ ہم دعوت کا آغاز اس چیز سے نہیں کرتے جس چیز سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کیا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کو صاف صاف شرک سے روکیے. اور اگر آپ جھجکتے رہے، ہچکچاتے رہے کہ ناراض ہو جائے گا، سلام دعا سے بھی جائے گا، پہلے اس کو نماز کا کہتا ہوں، پہلے روزے کی دعوت دیتا ہوں، تو میرے بھائی انبیاء کرام علیہم السلام کی ترتیب نہیں ہے. ان کی ترتیب ہے کہ پہلے توحید کی دعوت دے، شرک سے روکے، نماز کے نمبر بعد میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث ہے، جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے تھے یمن کی جانب، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا معاذ جہاں پہ جا رہے ہو وہاں پہ یہودی اور عیسائی رہتے ہیں. کون رہتے ہیں میرے بھائیوں؟ یہودی اور عیسائی بظاہر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نماز کی دعوت دینا، نہیں، آپ نے کہا ان کو یہ بتا دینا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں، اس بات کو مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اگر یہ بات مان لیں معاذ، پھر ان کو نماز کی دعوت دینی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ توحید کی بات مان لیں، شرک سے توبہ طیب ہو جائے، پھر نماز کے بارے میں کہنا ہے. نماز کی بات مان لیں، پھر ان کو زکات کے بارے میں کہنا ہے. یہ ہے ترتیب دعوت میں میرے بھائیوں. تو اس لیے لوگوں کو سب سے پہلے شرک سے بچایا جائے، قبر پرستی سے بچایا جائے. لوگوں کو بتایا جائے کہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے درست نہیں ہیں، یا علی مدد کے نعرے درست نہیں ہیں، قبریں پختہ بنانی جائز نہیں ہے، قبروں کا طواف جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سب سے پہلے لوگوں کو بتائی جائیں. اس کے بعد میرے بھائی نماز کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اخلاق کا نمبر آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے بھی اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے گا. پیار و محبت کے ساتھ دعوت کری، لیکن پیار و محبت کے انداز میں. دیکھیے میرے بھائیوں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو شرک سے روکتے رہے، اور ان کے اوپر ایمان لانے والے کتنے لوگ تھے؟ وما آمن معه الا قلیل، بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے. شرک جب لوگوں میں سرایت کر جاتا ہے تو لوگوں کو شرک سے روکنا، شرک سے دور کرنا بڑا مشکل کام ہے. انبیاء کرام علیہم السلام سے بہتر اخلاق کس کا ہوگا؟ ان سے زیادہ پیار و محبت کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ قربانیاں دینے والا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہوگا؟ لیکن دیکھیے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور رزلٹ کیا ہے کہ وما آمن معه الا قلیل. سگا بیٹا بھی ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، بیگم بھی ایمان لے کر نہیں آئی. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی دعوت دینا سب سے عظیم عمل ہے.
اور اس عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیش نظر رکھیں، آپ کو اسوہ بنائیں، آپ کو نمونہ بنائیں، آپ کے انداز میں تبلیغ کریں، آپ کے انداز میں دعوت دیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آخر میں اللہ تعالی نے کہا کہ آپ روشن چراغ ہیں۔ آپ کیا میرے بھائیو روشن؟ نبی علیہ السلام چراغ ہیں، آپ سے اندھیرے چھڑتے ہیں، آپ کی وجہ سے شرک و بدعات کا دورہ ختم ہوتا ہے۔ آپ نور ہیں، آپ روشنی ہیں، توحید کا نور، توحید کی روشنی، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، آپ کے ذریعے لوگوں کو روشنی ملتی ہے، لوگ آپ کی وجہ سے صراط مستقیم کی جانب ہدایت پاتے ہیں، آپ کی وجہ سے توحید کی راہ پہ لگتے ہیں۔ تو آپ اس کلام کی وجہ سے جو آپ کے اوپر نازل ہوا، ان احادیث کی وجہ سے جو آپ کے بابرکت منہ سے نکلتی رہی، آپ نور ہیں، ورنہ ذاتی طور پہ آپ بشر ہیں۔ سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں کو بتا دیں، ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن یوحی الیہ، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ آپ کی بھی ہڈیاں تھیں، آپ کا بھی گوشت تھا، آپ کا بھی خون تھا، آپ بھی کھانا کھاتے تھے، آپ بھی پانی پیتے تھے، آپ کے بھی والدین تھے، آپ کا بھی قبیلہ تھا، آپ کے بھی رشتہ دار تھے، آپ نے بھی شادیاں کی، آپ کی بھی اولاد تھی، اس لحاظ سے آپ بشر ہیں۔ لیکن شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو جاننے اور پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب میرے بھائیوں آپ کے